لاک ڈاؤن کو ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو مؤثر بنایا جائے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی طبی سہولیات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہاں پہ کورونا کی وبا پھیل جاتی ہے، قابو سے باہر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس وینٹیلیٹرز، آئی سی یوز اور سی سی یو کا جو سیٹ اپ ہے اور ادویات جو ہوتی ہے زندگی بچانے والی، وہ محدود ہے ہمارے پاس وسائل. تو اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ یہ لاک ڈاؤن کو مؤثر بنایا جائے. اس وقت لوگ سائڈ ایریاز کے اندر اسپیشلی گاؤں اور اس طرح کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ لوگ اجتماعات کر رہے ہیں، اس وقت شادیاں بھی ہو رہی ہے، چھپ چھپا کے جنازے بھی پڑھائے جا رہے ہیں، اس میں وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے جو انتظامیہ نے ان کو بتایا گیا. اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ سیر و تفریح کرنے نکل جاتے ہیں. تو ہماری یہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو مؤثر بنایا جائے، کیونکہ یہ جو وبا ہے یہ 2 سے 3 مہینے میں دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے. تو یہ بہت جلد خدا نخواستہ ہمارے اس خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور پھر جب یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں تو معاشرے میں وہ وائرس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کو ہم وائرل لوڈ کہتے ہیں. جب وائرل لوڈ بڑھ جائے گا تو وہ کسی مریض کے اندر وائرس کی مقدار زیادہ چلی جائے گی تو اس میں پیچیدگیاں ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اگر وائرل لوڈ کم ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیں، لاک ڈاؤن کو مؤثر بنائیں، تو وائرس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اس سے پیچیدگیاں کم سے کم ہوں گی. اسی لیے آج کی پریس کانفرنس یہاں پہ ہم نے اسی لیے کی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن پہ پورے پاکستان بھر میں ڈاکٹروں کے جو احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کو مؤثر بنایا جائے. کل کراچی میں بھی ڈاکٹرز تنظیموں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہاں پہ بھی اس بات پہ زور دی گئی ہے کہ اس کو مؤثر کیا جائے، کیونکہ اگر بہت زیادہ رش یا اجتماعات ہوں گے تو پھر اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس وقت ہسپتالوں کے اندر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں آتے ہیں، جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، یا خود ڈاکٹروں کے اندر کچھ اس طرح کے مریضوں کے ساتھ واسطہ پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ان کے اندر ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، مطلب 2 سے 4 گھنٹے کے اندر رپورٹ آ جاتی ہے، تو پھر اس حساب سے آگے اس مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایس او پیز کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ اب اس کو کرونا کے مریض کے طور پہ اس کا علاج کیا جائے یا اس کو صرف ہارٹ اور گردے کا اس کا علاج کیا جائے. تو یہاں پہ جو اس وقت جو پی سی آر کے جو ٹیسٹ ملتے ہیں وہ کم از کم 12 سے 24 گھنٹے لگتے ہیں اس میں. تو یہ جو ریپڈ پی سی آر مشینیں ہوتی ہیں اس سے 2 سے 4 گھنٹے میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. اس طرح کی مشینیں بھی گلگت بلتستان اور دیامر ریجن کے اندر ایک ایک ہونی چاہیے، جو ایمرجنسی سچویشن میں جو ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں سیریس مریضوں کے، اور یا انڈور جو وارڈوں میں داخل مریض ہیں اس وقت، ان میں اگر خدا نخواستہ اس طرح کے علامات ہیں تو اس کی رپورٹ بر وقت مل جائے، کیونکہ ٹائم زیادہ لگنے سے وہ وائرس ایک مریض سے اسپتال کے جو وارڈ کے اندر دوسرے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے، اور خود ڈاکٹر اور طبی عملہ بھی اس وائرس کا شکار ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس وقت ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف نرسز کی پورے گلگت بلتستان میں تنخواہوں میں کٹوتی ہوئی ہے. ایسے ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف جو اس وقت ڈیوٹیوں پہ مامور ہیں کورونا سینٹرز کے اندر، ان کی بھی تنخواہیں کاٹی گئی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم منظور نہیں کرتے. تو یہ جو تنخواہیں کاٹی گئی ہیں وہ ان تمام اسٹاف کو اور ڈاکٹروں کو واپس ملنی چاہیے. اسی طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا ہم اضافی جو آنریریم ہے وہ دیں گے محکمہ صحت کے ڈاکٹروں کو اور طبی عملے کو. اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کمیٹی کا یہ فیصلہ کیا جائے کہ ڈاکٹر، طبی عملے اور نرسز اور جو صفائی کا عملہ بھی ہے وارڈوں کے اندر کام کرنے والے جو گریڈ 1 ہیں، ان سب کو بھی یہ آنریریم دیا جائے، کیونکہ ڈاکٹرز اس وقت مختلف شفٹوں میں استور، نگیر، دیامر والی سائڈ میں جا کے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جو ڈاکٹر آج نہیں گئے انہوں نے اگلے 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد جانا ہی جانا ہے. تو اس طرح یعنی کہ سب ڈاکٹروں نے کام کرنا ہے. تو کل کو اگر کچھ کو دیں گے کچھ کو یہ آنریریم نہیں دیں گے تو پھر وہ زیادتی ہوگی باقی ڈاکٹروں کے ساتھ اور جو طبی عملہ ہے. اسی لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب کو دیا جائے یہ جو انسینٹیو پیکیج ہے. باقی جو حفاظتی سامان کے حوالے سے شروع میں بہت زیادہ مسائل ہے. گلگت کے جو ہسپتال ہیں ان کے اندر اس وقت کسی حد تک تسلی بخش ہے اسپتال، لیکن سائڈ علاقوں سے ہمیں کبھی بھی ڈاکٹرز ہمیں فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سہولیات کا فقدان ہے. اور طبی عملے کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے.
تو اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب کو یہ طبی جو حفاظتی سامان ہے وہ مہیا کیا جائے، تاکہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس موذی مرض کا مقابلہ کر سکیں، ان مریضوں کا علاج کر سکیں۔ اگر ڈاکٹر اور طبی عملہ ہی بیمار ہو گیا تو پھر پیچھے علاج کون کرے گا؟ اسی طرح آخر میں جو پوائنٹ تھا ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی مینشن کیا ہے کہ گلگت کے اندر جو اس وقت ڈاکٹرز ہیں جو سٹی اسپتال میں، ڈی ایچ کیو میں، اور اسی طرح سکردو کے اندر جو ڈی ایچ کیو اسپتال ہے اور دوسرے جو ہاسپٹلز ہیں جو بڑے اسپتال ہیں شہر کے، اس میں کام کرنے والے ڈاکٹروں پہ اور طبی عملے پہ بہت زیادہ برڈن ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے۔ پورے جی بی سے کیسز یہاں پہ ریفر ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو باقی جو علاقے ہیں ان کی نسبت جو ڈاکٹروں کی تنخواہیں ہیں اور دوسری دیگر جو سہولیات ہیں وہ گلگت میں کم ہے، ان سے بہت کم ہے، 4 گنا، اور کام جو ہے وہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح سے سائٹ کے علاقوں میں سی ایم صاحب نے اپنے انسینٹیو پہ کئی ڈبل کیا تھا، بڑھایا تھا، اسی طرح ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں گلگت میں جو کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں مختلف اسپتالوں میں، اس پر بھی نظر ثانی کی جائے اور اس کو بھی بڑھایا جائے۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور ہماری اس آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا، بہت شکریہ۔